اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. Today we will continue the same chapter of class 6th English textbook, which is Prophet Muhammad, peace be upon him. So open your books, we will start reading. Sulaiman. Oh, it means that Muhammad, peace be upon him, was very young. جیسا کہ ہمیں کل پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی جب ان کا نکاح ہو گیا. تو سلیمان اپنی نانی سے کہتا ہے محمد تو ینگ تھے، وہ تو جوان تھے، ان کی عمر تو 25 سال کی تھی. نانی: یس 15 years younger than خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں بچوں، 15 سال 15 years ان کی عمر کم تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. After marriage, the husband and wife spent their wealth generously to help the poor and the needy, and they lived a very frugal life. جب ان کا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد دونوں نے میاں بیوی نے اپنی جو ان کی جو ویلتھ تھی، جو ان کی دولت تھی، وہ انہوں نے غریبوں میں، محتاجوں میں یا ضرورت مندوں میں بانٹ دی، اور خود ان کے پاس بالکل کچھ بھی نہ رہا. انہوں نے بالکل سادہ زندگی گزاری. انہوں نے ایسی زندگی گزاری جیسا کہ وہ پہلے تو وہ مالدار تھے، ان کے پاس اتنی دولت تھی، آخر پر ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی بھی نہیں تھی. تو اس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری شادی کے بعد، نکاح کے بعد. All the children، سارے بچے کہتے ہیں how interesting نانی، a rich couple giving all their riches to the poor, we haven't heard of such a thing before. سارے بچے اپنی نانی سے کہتے ہیں یہ تو دلچسپ کہانی ہے، ایک امیر کپل یعنی ایک امیر جوڑے نے، میاں اور بیوی نے اپنا سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا. جو ان کے پاس دولت تھی وہ غریبوں میں بانٹ دی. اور چونکہ ہم نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں سنا ہے کہ کسی نے ایسا کیا ہو. آج کے دور میں بھی ہمیں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. نانی: oh yes, the couple would spend most of their wealth for others and lived a hard life for themselves. ہاں بچوں، ان دونوں نے اپنی ساری دولت دوسروں کو دے دی، غریبوں کو دے دی، یتیموں کو دے دی، ضرورت مندوں کو دے دی، اور خود بہت سخت زندگی انہوں نے گزاری. ان کے پاس کھانے کے لیے بھی 2 وقت کی روٹی برابر میسر نہیں ہوتی تھی، بیٹھنے کے لیے یا سونے کے لیے بستر نہیں ہوتا تھا. ایسا انہوں نے کیا، انہوں نے اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی. سلیمان: نانی: didn't they have children؟ نانی، ان کے بچے نہیں تھے؟ نانی کہہ رہی ہے of course، بے شک. they had from خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ Muhammad, peace be upon him, got 2 sons and 4 daughters. ہاں بچوں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. کتنے؟ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. The sons namely Qasim and Abdullah died young, while Zainab رضی اللہ تعالیٰ عنہ، Kulsum رضی اللہ تعالیٰ عنہ، Ruqayya رضی اللہ تعالیٰ عنہ and Fatima رضی اللہ تعالیٰ عنہ were all married and had children. ہاں بچوں، ان کے جو 2 بیٹے تھے قاسم اور عبداللہ، وہ بچپن میں ہی گزر گئے، اور ان کی 4 بیٹیاں زینب، کلثم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سبھی جوان ہو گئی، اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور بچے بھی ہو گئے. When Muhammad, peace be upon him, was 32 or 33, he started thinking about the universe and its creator. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 32 یا 33 سال کی تھی تو اس نے دنیا اور خدا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. یعنی یہ کائنات جو ہے اس کا خالق جو ہے، کریٹر جو اس کا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ سوچنا شروع کیا، فکر مند ہو گئے.
he would spend days together in meditating in one of the caves called Hira. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت خدا کی یاد میں عبادت میں گزارتے تھے. وہاں پہ ایک عرب میں ایک کیو تھی, ایک غار تھی جس کا نام تھا ہرا. تو وہاں پہ وہ خدا کی عبادت کرتے تھے. One day at the age of 40, when Muhammad, peace be upon him, was meditating in Hira, an angel appeared before him and asked him to read. ایک دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی اور وہ غار ہرا میں خدا کی عبادت کرتے تھے, ایک اینجل, ایک فرشتہ, اینجل فرشتے کو بولتے ہیں, نمودار ہو گیا ان کے سامنے اور ان سے کہا پڑھو. asked him to read, پڑھو. Muhammad, peace be upon him, said, I can't read. انہوں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. The angel embraced him and repeated the same word thrice. تو جو اینجل تھا, جو فرشتہ تھا, انہوں نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے, پڑھو پڑھو پڑھو. The third time the angel said, read in the name of the Lord. پڑھو اللہ کے نام سے. Muhammad, peace be upon him, was scared, went home and told his wife to wrap him in a blanket, for he was shivering with fear. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا تو وہ گھر چلے گئے اور اپنی اہلیہ یعنی اپنی بیوی سے پوچھا میرے اوپر کمبل ڈال دو. بلینکٹ کمبل کو بولتے ہیں کیونکہ اس کو شیورنگ ہو رہی تھی خوف سے, اس کو تھر تھراہٹ ہو رہی تھی خوف سے, فیئر سے. فیئر بھی مینز خوف. He related the incident to his wife, who took him to her nephew Varka, who was a Christian scholar. اس نے اپنا سارا واقعہ جو ہے اپنی اس اہلیہ کو بتایا. تو اس کی اہلیہ جو تھی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اپنے نیفیو کے ہاں. ورکا تھا اس کا نام, نیفیو ورکا تھا اس کا نام, جو ایک کرسچن اسکالر تھا, عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا وہ. When Varka heard Muhammad's account, he told him that he was going to be the prophet, and the angel he had seen was none other than Jibreel علیہ السلام. جب انہوں نے سنا یہ پورا واقعہ تو انہوں نے محمد سے کہا, یعنی ورکا نے محمد سے کہا کہ you are going to be the prophet, آپ پیغمبر بننے جا رہے ہو, میسنجر آف اللہ بننے جا رہے ہو, اور جو آپ کے سامنے فرشتہ نمودار ہو گیا وہ کوئی نہیں ہے, وہ جبریل امین علیہ السلام ہے, خدا کا ایک فرشتہ ہے. What the angel had asked him to read were the first verses of the Holy Quran that was revealed to Muhammad, peace be upon him, as the last book of Allah. جو اس اینجل نے اس وقت پڑھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا تو وہ قرآن کی پہلی آیات ہیں, جو کہ قرآن جو ہے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا, نازل کیا گیا, کیونکہ قرآن جو ہے یہ خدا کی کتاب ہے. Thus he became the last messenger of Allah. اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا آخری پیغمبر منتخب ہوا اللہ کی طرف سے. تو وہ اللہ کی جو میسیج تھی وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہاں تک ہم نے آج پڑھا. تو ایک اور جو اس کا حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.